بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 246، آیت نمبر 26 تا 27 سورہ آل عمران۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، کہہ دیجئے اے پیغمبر کہ اے اللہ جو بادشاہی کا مالک ہے، دیتا ہے بادشاہی جس کو چاہتا ہے اور چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے، اور عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ذلت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ داخل کرتا ہے تو اے اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں، اور نکالتا ہے اے اللہ تو زندے کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے، اور روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے بے شمار۔ یہ تیسرا باب ہے جو آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 63 تک چلے گا۔ اس باب کے اندر اس کا حاصل یہ ہے کہ اس میں ابتدا میں صفات الوہیت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ کی خدائی صفات، یعنی صفات الوہیت کہ الہ معبود حاجت روا صرف اللہ کی ذات ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ صفات موجود ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ صفات موجود نہیں۔ آیت نمبر 28 سے پھر ذکر ہے برات منع عن موالاتہم، یعنی کفار کی موالات اور دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ لوگ جب ایمان نہیں لاتے توحید پر اور شرک پر ڈٹے ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو الہ اور ابن اللہ کہتے ہیں تو ایسے لوگوں سے بائیکاٹ ضروری ہے۔ اور جو لوگ برات اور بائیکاٹ نہیں کہتے تو ان کے لیے تخفیف کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر قل ان کنتم تحبون اللہ 31 کے اندر موالات اللہ کہ دوستی ان کے ساتھ نہیں لگاؤ بلکہ اللہ کے ساتھ لگاؤ، لیکن دوستی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نبی کی اتباع کے ساتھ ہو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، بل والوا اللہ، دوستی اللہ سے لگاؤ لیکن طریقہ اتباع رسول ہو۔ پھر اس کے بعد ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، آیت نمبر 32 ان نصارہ کے اعتراضات اور شبہات کا تفصیلی جواب ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آباء اور اجداد کا ذکر ہے کہ ان کے اندر عبدیت پائی جاتی تھی، وہ الہ نہیں تھے، اور عبدیت انبیاء کے اندر کامل درجے کی صفت اعلیٰ ہے۔ پھر امرات و عمران کی عبدیت کا ذکر ہے جو کہ حضرت مریم کی ماں ہے، اس کی عبدیت۔ پھر زکریا علیہ السلام کی عبدیت اور حضرت یحییٰ کی عبدیت، اسی طرح علیہ السلام، اور حضرت مریم کی عبدیت اور عجز کمزوری، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت اور عجز کا ذکر ہے، اور اس پر تقریباً 25 نکات ذکر کی ہے عبدیت کے۔ یعنی حاصل یہ ہے کہ یہ عاجز تھے، محتاج تھے، بندے تھے، اور عبدیت ان کے اندر کمال ہے، یہ الہ نہیں تھے۔ پورا خاندان ذکر کیا، پورا نسب نامہ ذکر کیا۔ آخر میں یہ سوال انہوں نے کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہے تو اس لیے خدا ہے، تو اس کا جواب آخر میں ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اگر الہ ہونے کی یہ دلیل ہے کہ بغیر باپ کے ہے تو پھر آدم کو بھی الہ کہو، کیونکہ وہ بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہے۔
تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہونا یہ کوئی الہ اور خدا ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جب ان تمام دلائل کے باوجود بھی نہیں مانا تو ان سے دعوت ہے مبالہ، اور وہ مبالہ سے بھاگ گئے اور چلے گئے۔ یہ باپ کا حاصل ہے۔ آیت کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ، ان کو نصارہ نجران کو دعوت دی گئی کہ اللہ کی کتاب کی طرف آ جاؤ اور اس نبی پر ایمان لے آؤ، تو انہوں نے انکار کیا۔ تو اس میں اصل وجہ کیا ہے کہ کیوں اس نبی سے اور رسول سے انکار کرتے تھے؟ تو اصل وجہ یہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ نبوت جو ہے یہ ہمارے اندر بند ہے، اور ہمارے علاوہ بنی اسرائیل سے نبوت، یہود بھی اس طرح کہتے تھے اور نصارہ بھی، کہ یہود سے اور عیسائیوں سے نبوت بنی اسماعیل کی طرف نہیں چل سکتی، اور یہ کیوں گئی ہے؟ گویا کہ یہ ان کو حسد تھا، ضد تھا۔ تو قل اللہم سے جواب دیا کہ بادشاہی کا مالک اور اختیار اللہ تعالیٰ ہے، اور عزتوں کا مالک بھی اللہ ہے، اور اختیارات سارے اللہ کے پاس ہیں۔ تو اللہ کی مرضی ہے جس کو نبوت دے، تم تو اس کے واقدار اور اختیار مند نہیں ہو کہ نبوت بنی اسرائیل ہی کے اندر رہے گی اور اس سے کسی اور کی طرف نہ جائے۔ یہ تو اللہ کے اختیارات ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے نبوت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے علم دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس سے چھین لیتا ہے۔ وہ اس کا ماقبل کے ساتھ یہ ربط ہے۔ یہ آیاتیں حضرت عیسائیوں کو اور نصارہ کا جو وفد تھا ان کے سامنے نازل ہوئی ہے، اور ان میں یہ ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ صفات نہیں ہے۔ قل کہہ دیجئے اے پیغمبر، اور قل میں نبی علیہ السلام کو خطاب ہے، اور یہ قل جو خطاب ہے یہ عموم حالت ہے کہ ہر حال میں آپ کہیں، چاہے آپ تنہا ہو یا خلوت میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، اور ہر آن ہر لمحے کے اندر یہ بات کہتے رہے۔ گویا کہ اس میں اشارہ ہے تعلیم کی طرف، انسان ہمیشہ توحید اور اللہ کی وحدانیت پر رہے۔ اللہم، اے اللہ۔ اللہم سیبویہ اور خلیل کے مسلک میں اصل میں یا اللہ تھا، یا حرف ندا کو حذف کر کے میم اس کے عوض میں لے آئے تو یا اللہم ہو گیا۔ یہ اللہم کا جملہ میں رد ہے عیسائیت کے اوپر کہ یا عیسیٰ مت کہو، یا پیر، یا بابا، یا فلاں، یا مریم، یہ نہیں کہا جاتا، بلکہ اللہ، یا اللہ کہا جاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور بھی الہ اور خدا نہیں ہے۔ تو ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہم، اے اللہ۔ مالک الملک، اور لفظ اللہ کے اندر تمام صفات کمال جمع ہے، گویا کہ یہ مجموع ہے تمام صفات کا۔ مالک الملک یہ منصوب ہے، حرف ندا محذوف ہے سیبویہ کے مسلک پر، یا مالک الملک، اے بادشاہی کے مالک۔ ملک سے مراد بادشاہی ہے، تو بادشاہی کے مالک، اختیار مند اور واک والے اور اختیار والے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، یہ صفت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر نہیں ہے، اور اللہم یہ صفت بھی عیسیٰ علیہ السلام کے اندر نہیں ہے۔ تو تل ملک، اے اللہ تو بادشاہی دیتا ہے من تشاء جس کو چاہتا ہے، اور تو چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے۔ یہ تکرار نہیں ہے مالک الملک کے اندر، بلکہ یہاں پر مالک الملک میں تو دوام کی طرف اشارہ کہ اب اللہ بادشاہ ہے، لیکن تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء میں اشارہ ہے وقتی طور پر کسی کو دینا۔ تو معنی یہ ہے کہ اس بادشاہی کو چلانا، اس میں اشارہ ہے۔ معنی بادشاہ کا مالک بھی تو ہے، اور پھر اس کو تنفیذ اور چلاتا بھی تو ہے، کہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تو تؤتی الملک تو دیتا ہے بادشاہی من تشاء جس کو چاہے، اور تنزع الملک اور چھین لیتا ہے ممن تشاء۔ چھین لینے میں اشارہ ہے تنزع کے اندر کہ جب انسان بادشاہ بنتا ہے تو وہ تو بڑی خوشی کے ساتھ بنتا ہے، لیکن جب بادشاہت کو وہ پھر چھوڑتا نہیں کوئی بھی انسان، اور لوگ اس سے پھر زبردستی چھین لیتے ہیں، اور اس کو وہ اپنی مرضی کے ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اور حدیث میں آتا ہے بئست المرضعۃ، نعمت المرضعۃ بئست الفاطمہ، کہ بہترین دودھ دینے والی وہ ہے جو کہ ہر وقت دودھ دیتی رہے، لیکن بری ہے وہ الفاطمہ، جب بچہ سے دودھ چھڑایا جائے تو وہ پھر چیخ لگاتا ہے۔ تو وہ یہی بادشاہت ہے کہ جب ایسی بہترین دودھ دینے والی ہے کہ انسان بہت اس سے خوش ہوتا ہے، لیکن جب یہ چھین جاتی ہے تو پھر بہت پریشان ہوتا ہے۔
وتعز اور تو عزت دیتا ہے من تشاء جس کو چاہے، اور تذل تو ذلت دیتا ہے من تشاء، یہ عام ہے جس کو چاہے عزت دے، علم دے، نبوت دے۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ نبوت آخری نبی کو دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس کو چاہے۔ بیدک الخیر، ساری خیر تیرے ہاتھ میں، الخیر میں الف لام استغراق کا ہے، معنی الخیر کلو، اور بیدک کا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہاں قدرت کا معنی نہیں کیا جائے گا بلکہ ترجمہ ہاتھ کے ساتھ ہے، لیکن اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ بیدک الخیر، ساری کی ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے، شر کا ذکر نہیں کیا، اس کو حذف کر دیا۔ بدی کا قاعدہ ہے کہ دو ضدین میں سے جب ایک کو ذکر کیا تو دوسرے کو حذف کرتے تھے، اکتفا کیا گیا ہے۔ یا یہ ہے کہ خیر جو ہے، شر جو ہے وہ خیر کے ضمن میں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے چیزوں کو جو پیدا کیا تو اس میں بالکل خیر رکھی ہے، اور بعض چیزیں ہیں کہ اس میں خیر بھی رکھی ہے اور شر بھی ہے، لیکن شر کم ہے اور خیر زیادہ ہے۔ تو وہ خیر بعض چیزیں بالکل جس میں خیر ہی خیر ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں خیر بھی اور شر بھی ہے لیکن شر کم ہے اور خیر زیادہ ہے۔ اور شر محض کو اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا کہ جس میں محض شر ہی شر ہے، خیر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہے، اس لیے شر جو ہے وہ خیر کے ضمن میں آ گئے۔ تو بیدک الخیر ذکر کیا۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو شر پر بھی قادر ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، گویا کہ انک علی کل شیء قدیر کے اندر شر کا ذکر آ گیا۔ تولج اللیل، یہ صفات فعلیہ ہے۔ پہلے صفات جو تھی وہ معقول تھی، عقلی صفات تھی، اب یہ صفات محسوسہ کا ذکر ہے کہ حسی چیزیں ہیں۔ تولج اللیل، تو داخل کرتا ہے رات کو دن کے اندر اور دن کو رات کے اندر۔ ایسا نہیں ہے کہ وہی رات کا وقت دن میں داخل کر دیتا ہے اور وہی دن کا وقت رات میں داخل کر دیتا ہے۔ وتخرج الحی، اور تو نکالتا ہے زندے کو مردے سے، اور مردے الحی سے مراد وہ زندہ جانور ہے، من المیت جو کہ نطفے سے نکالا جاتا ہے۔ تو تخرج الحی، اللہ تو نکالتا ہے جانور کو من المیت نطفے سے، یا الحی سے مراد وہ مرغی ہے من المیت جو انڈے سے نکالی جاتی جو بے جان ہے، یا الحی سے مراد مومن ہے جو من المیت کافر سے نکالا جاتا ہے، یا الحی سے مراد جو ہے وہ عالم ہے من المیت جو جاہل سے پیدا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس ہے وتخرج المیت من الحی، تو المیت سے مراد جو کہ وہ مادہ ہے انسان کا نطفہ، من الحی جو زندہ انسان سے نکلتا ہے، المیت جو انڈا ہے من الحی مرغی سے نکلتا ہے، المیت جو کافر ہے اور من الحی مومن سے پیدا ہے، المیت جو جاہل ہے من الحی عالم سے پیدا ہے۔ تو ان صفات کے اندر اشارہ ہے عیسائیوں کی طرح کہ آپ کے آبا و اجداد جو تھے وہ تو حی معنی زندہ تھے، مومن تھے، اور آپ ان سے کافر پیدا ہوئے، یہ گویا کہ ان پر تعریض ہے اور رد ہے۔ وترزق، اے اللہ تو روزی دیتا ہے من تشاء جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بے شمار معنی زیادہ، اور مومن کو دیتا ہے بغیر حساب معنی بے گمان، یعنی بغیر اس کے وہم اور گمان کے۔ تو پہلے جو اشارہ تھا وہ صفات ایجاد کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ موجود کرنے کی جو صفت ہے چیزوں کا ایجادات، اور وہ عام ہے۔ اور ترزق من تشاء میں ابقاء، صفت بقا کا ذکر ہے کہ اللہ تو باقی رکھتا ہے، معنی روزی دیتا ہے تو ان کو باقی رکھتا ہے۔ تو ان صفات میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسے یہ آیت نازل ہوئی تو ان کے مخاطب وہ وفد نصارات ہے، ان پر تردید تھی کہ کیا یہ صفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر موجود ہے کہ وہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے، اور وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں، اور مردوں کو زندہ اور زندوں کو مردہ سے نکالتا ہے، اور جس کے پاس عزت اور ملک اور بادشاہی کے اختیارات ہیں۔